السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیوں کا اجلاس 2 جنوری کو ہوگا، باضابطہ طور پہ اسے نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے، اور اب اسپیکر ایاز صادق جو ہیں اس سے پہلے بھی میٹنگ کو انہوں نے چیئر کیا تھا، اس میٹنگ کو بھی وہی چیئر کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات جس میں ہم پاکستان تحریک انصاف اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی، کیا یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے؟ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے 31 جنوری تک کا جو ٹائم فریم ہے وہ بھی مختص کیا ہے۔ کیا حکومت یہ ٹائم فریم قبول کر لے گی یا اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ دوسری جانب جو حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ بڑے کلیدی رکن ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف، آصف زرداری اور بانی پی ٹی آئی کو ڈائریکٹ بیٹھنا چاہیے مذاکرات کے لیے، انہیں آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے۔ کیا پاکستان کے سیاسی ماحول میں حدت اور شدت اتنی کم ہو چکی ہے کہ یہ تینوں جو سیاسی زعماء اور لیڈران ہیں یہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ملک کے مسائل حل کریں گے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کی یہ سٹیٹمنٹ کیا مسلم لیگ نون میں یا نواز شریف صاحب خود اس بات کی تائید کر چکے ہیں، اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ ممکنہ رد عمل کیا ہوگا؟ یقینی طور پہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں یہ بظاہر فلر ہیں، بظاہر آپٹکس کو فل کر رہی ہیں، اصل میں تو مذاکرات جو ہیں وہ پس پردہ ہو رہے ہیں اور اس میں ڈائریکٹ بانی پی ٹی آئی کی انپٹ شامل ہے۔ بہرحال مذاکرات پس پردہ ہوں یا مذاکرات پردے کے آگے ہوں، مذاکرات سے ہی پاکستان کے مسائل کا حل نکلنا ہے۔ کیا اب اتنی سیاسی بصیرت اور بصارت ہے کہ یہ سیاسی جو فیٹرنٹی ہے یہ مسائل حل کرنے میں اور کوئی جامع حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہوگی؟ یہ بنیادی سوال ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک بہت بڑا معاملہ مدارس رجسٹریشن کا، جس پہ جے یو ایف اے حکومت کو دھمکا بھی رہی تھی، پارلیمان کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا۔ بالآخر وہ جو ایکٹ ہے، ترمیمی ایکٹ مدرسہ رجسٹریشن سے متعلق، وہ منظور ہوا، اس کو نوٹیفائی کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو ترمیمی آرڈیننس ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ اب یہ جو ساری پچھلے 3-4 ہفتے میں شور شرابہ رہا، اس میں کس کا ہاتھ اوپر رہا، کس کی بات سنی گئی، کس کی بات نہیں سنی گئی؟ حکومت نے اپنی بات منوا لی یا مولانا فضل الرحمان کی باتیں منوان مانی گئیں؟ یہ بھی سوالات ہیں، آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری جہاں انٹرنیٹ کی سست رفتار کو بنیاد بنا کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ، وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کا جو تحریری معاہدہ ہے اس معاہدے سے متعلق بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، اور کافی گمبھیر معاملہ اس لیے ہے کہ سال ہونے کو ہے اس معاہدے پہ منوان یا جو طے ہوا تھا اس پہ عمل درآمد میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ رکاوٹ کیا بنیادی طور پہ نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہی ایک سوال ہے، آج کے پروگرام میں اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، اب نوٹیفائی ہو گیا، 2 تاریخ کو پھر میٹنگ ہو رہی ہے، خوش آئند ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ بھی سامنے آ جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سٹیٹمنٹ نواز شریف کی تائید و تصدیق کے ساتھ سامنے آئی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جب آ چکی ہے اس کے پیچھے کوئی ہوم ورک ہے یا یہ صرف ایک رائے کے طور پہ بات سامنے آئی ہے؟ اب ایسے ابھی ہے تو معقول بات کہ ان تینوں لیڈروں کو، کیونکہ یہی فیصلہ کون پوزیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں میرا تو خیال ہے مولانا فضل الرحمان کو بٹھا لینا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ بیٹھنا جو ہوگا اس لیے کہ جو معاملات ہیں، مسائل ہیں ان سیاسی جماعتوں کے درمیان، وہ یہ نہیں ہیں کہ جی سیاسی قیدی رہا کیے جائیں، کیونکہ سیاسی قیدی کسی وجہ سے گرفتار ہیں، وہ سیاسی قیدی بنے ہیں، آج پی ٹی آئی کے، کل نون لیگ کے تھے، اور یہ جو 9 مئی ہے یا 26 مئی پہ جوڈیشل جو ہے ایک کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل اس کا ریویو ہونا چاہیے، یہ بھی بائی پروڈکٹس ہیں۔ اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا سول بالادستی، عوامی مینڈیٹ کے مطابق حکومت کی تشکیل، عوامی مینڈیٹ کا احترام، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ اگر تینوں لیڈر یا چاروں لیڈر میل بیٹھ کے طے کر لیں تو پھر یہ آسانی فراہم کریں گے کہ وہ مسئلہ جس کی وجہ سے مداخلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے، سیاستدانوں کی لڑائی کی وجہ سے عدم کارکردگی ہوتی ہے، اور سیاستدانوں کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ عدم استحکام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غیر سیاسی قوتوں کو سپیس ملتی ہے۔ اگر یہ طے کر لیں تو اس کے بعد پھر راستہ جب بند ہوگا تو یہ پرفارم بھی کر سکیں گے،
استحکام بھی ملک کو حاصل ہوگا، پارلیمنٹ اور جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کا تحفظ بھی ہوگا جی، اور معاملات جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق بھی چلیں گے۔ صحیح ہے۔ ارشاد صاحب، قمر زمان قائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر پولیٹیشین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیدی رکن ہیں، رہنما ہیں۔ قائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ قائرہ صاحب، بلاول بھٹو صاحب مستقل تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ، اور آج کل جو تنقید ان کی آ رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی سست رفتار کو جواز بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، تقریباً سال ہونے کو ہے، اس معاہدے پہ عمل درآمد کا شکوہ بھی موجود ہے۔ حکومت کی کن اداؤں سے یا مسلم لیگ نون کے کس رویے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو شکوہ ہے اور تحفظات ہیں؟ بات تو دونوں ہی آپ نے کر دیجیے۔ ایک اس کے نا دو پہلو ہیں شکوے کے۔ ایک تو وہی معاہدہ ہے جو لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے اور ٹائم گین کر رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تاثر ہمارے ہاں بھی ذرا گہرا ہو گیا ہے کہ یہ تو ٹائم گیننگ صورتحال ہے، وقت حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ کام وہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے، جس سے ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہمارے بھی لوگوں کے لفظوں میں اور لہجوں میں تلخی آ رہی ہے۔ بار بار ہم نے ملاقاتیں کی ہیں وزیر اعظم صاحب سے، ان کی کمیٹی سے، چیف منسٹر صاحبہ سے، 24 کو بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ کرے گا کوئی بہتر صورت نکل آئے، لیکن اگر نہیں نکلتی تو پھر لازم بات ہے نا جی کہ جو ہماری قیادت کی کنسٹیٹوئنسی ہے، یعنی ہمارے مہمان ہیں، ان کا پریشر ہوتا ہے جب قیادت کے اوپر، تو قیادت بھی آگے بات کرنا پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور وہ ہے بھی پرنسپل کی بات کہ ہم کوئی اپنے مفاد کی بات تو نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس کو امپروو کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کر لیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کچھ لیجسلیشن حکومت نے موو کی جو کہ ہماری مشاورت سے نہیں تھی۔ جب لیجسلیشن آ گئی انکلوڈنگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جب یہ موو ہو گئی تو اس کے بعد ہم پہ اقدا کھلا کہ یہ ہے کیا۔ اب پھر اس پہ ہماری تنقید بھی آئی کیونکہ کئی چیزیں ہمارے منشور کے خلاف ہیں، لہذا اس پہ ہماری تنقید آئی۔ ہم نے کوشش کی، چیزیں ایڈجسٹ ہو کے چل پڑی، تو اس سے تاثر یہ آیا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے تنقید کرتی ہے، حالانکہ تنقید کوئی جرم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ جو آپ انٹرنیٹ کا کہہ رہے ہیں، یہ تو سیریس ایک ایشو ہے، یہ آپ سارا میڈیا اس پہ اعتراض کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، اور بالکل لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان کی ساتھ کا بھی ایشو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی فلا اور فالٹ ہے تو اس کو دور کیا جائے، اگر اس پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تو کی جائے، لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی غلطی ہے ہی نہیں، یہ کون مانے گا؟ لہذا اس کے اوپر بھی بات کرنی ضروری ہے۔ عوامی ایشو ہیں، اگر کسانوں کا مسئلہ آیا اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی کہ کسانوں کو سپورٹ پرائز کی صورت میں گورنمنٹ تحفظ فراہم کرے۔ اگر کل مزدوروں کا خدا نخواستہ مسئلہ آیا، تنخواہ داروں کا آیا، کسی اور کا آیا، تو پیپلز پارٹی آزادہ نا اپنی رائے رکھتی ہے اور اس پہ اپنی رائے دے گی، اسمبلی کے اندر بھی دے گی، یہ کوئی اچنبے والی بات تو ہے نہیں، اس میں کون سی غلطی ہے۔ لیکن ہم حکومت کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تلخی نہ بڑھنے دیں، کیونکہ ملک کے حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہے کہ کوئی اور بحران کھڑا ہو جائے۔ اور یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ لفظوں اور لہجوں کی تلخی ہے، یہ تعلقات کی تلخی کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ نقصان دہ ہوگا۔ اچھا قائرہ صاحب، جب حکومت خاص طور پنجاب حکومت کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ دو مطالبات کا ذکر کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جی ترقیاتی فنڈز دیے جائیں ہمارے لوگوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ جن اضلاع میں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز کامیاب ہوئے ہیں وہاں جو بیوروکریٹ ہیں، پولیس افسر ہیں، وہ ہماری مرضی کے لگائے جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو سارا کام میرٹ پہ کر رہے ہیں، فنڈز دینا ہو یا افسر لگانے ہوں تو یہ ہم اپنی میرٹ کی پالیسی کو کیسے کمپرومائز کریں؟ تو یہ درست ہے، یہ آپ کا مطالبہ ہے؟ جی، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بیوروکریسی ہمارے ملک میں، ویسے تو بیوروکریسی کی نیوٹرلی کام کرنا چاہیے، بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ پارٹیزن ہوتے ہیں، جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کی بات ذرا سنی جاتی ہے،
تو یہ ایک تاثر بہرحال ہے اور اس کو درست کرنا چاہیے. افسر کس کی مرضی کے لگیں گے یہ تو بعد کا ایشو ہے. نہیں قاہرہ صاحب، اب جو بنیادی یہ آپ کے شکوے ہیں، یہ شکایات ہیں، شاید پی ایم ایل این اس لیے بھی لائٹ لے رہی ہے، جو آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کے سگنیٹری آصف زرداری اور نواز شریف ہیں، تو اگر ایم پیز ایم این ایس کے مسائل اپنی جگہ موجود رہے بھی، لیکن اس معاہدے کے تحت آپ حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے. گورنمنٹ کا نظام ہے، لوکل گورنمنٹ کے نظام میں بہت سارے پرابلمز ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، باقی کام ہے. اگر ایک جماعت کو وہاں پہ پروجیکشن ملے تو دیگر جماعت یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں. کوئی اجنبے والی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کر کے نظام میں ہماری پوزیشن یہ ہے، وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا اگر فنڈ آتے ہیں تو وہ فنڈ ہمارے بھی جو لوگوں کے مسائل ہیں، ہمارے کارکنوں کی جو گلیاں نالیاں ہیں ان کی ریکمنڈیشن پہ بھی بننی چاہیے، ان کے کہنے پہ بھی سڑک گلی بننی چاہیے. یہ تو کوئی جرم والی بات نہیں ہے نا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے اور وہ میرٹ کو بہانہ بنا کے نہیں مان رہے یا ٹال رہے ہیں. یہ میرٹ اگر ہو، اگر تو میرٹ ہو تو پھر میرٹ پہ چلنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہو. مجھے نہیں پتا پارٹی کیا کہتی ہے، لیکن میں اپنی پارٹی سے بات کر سکتا ہوں. لیکن یہ تو کوئی تسلی کرا لے کہ ہاں پھر 100% میرٹ ہوگا، پھر کسی ایک کی طرف سے طرفداری نہیں ہوگی. تو ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھو، اگر میرٹ ہوتا ہے تو چپ کر جاؤ، اور جب میرٹ نہیں ہوگا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا. قاہرہ صاحب، حکومت اپوزیشن مذاکرات بظاہر تو اس کو ہم خوشائند ہی کہتے ہیں، لیکن خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے، مسلم لیگ نون کو یہ بھی تلقین کی ہے کہ دیکھیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم رول نہ جائیں. تو مسلم لیگ نون کو کیا خدشہ ہے؟ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو گئے تو ان کی پولیٹیکل سپیس یا ان کا حکومتی لائم لائٹ کوئی خطرے میں پڑ جائے گا؟ دیکھیے، جب حکومت اپوزیشن کے مذاکرات ہوتے ہیں نا جی، تو یہ شک و شبہ دونوں اطراف رہتے ہیں. ان کو گورنمنٹ کی نیت پہ شک ہوگا، گورنمنٹ کو ان کی نیت پہ شک ہوگا. لیکن ذرا خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں، کئی دفعہ مذاکرات ہوئے، مذاکرات سے نزدیک پہنچ گئے یا کنکلوڈ ہو گئے تو انہوں نے وڈرا کر لیا. تو ایسی صورت سے بہرحال بڑا نقصان ہوتا ہے. شاید وہ اس بات کی اشارہ کر رہے تھے، ورنہ مذاکرات تو جمہوریت کی اساس ہے، روح ہے. میں تو بار بار سب چینلز پہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کو اس پہ مثبت رہنا چاہیے. اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا خدا نخواستہ خرابی ہوگی، یہ سوچنا چاہیے اور یہ پروجیکٹ کرنا چاہیے کیا بہتری ہوگی. اور حکومت پہ اور اپوزیشن پہ دونوں طرف ایک دباؤ رکھنا چاہیے کہ حکومت کوئی ایسی چیز جو دے سکتی ہے کر سکتی ہے اور نہ کرے، اور اپوزیشن کوئی ایسا مطالبہ جو حکومت نہیں کر سکتی کرے. یہ صورتحال نہ بنے. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات پس پردہ بھی ہو رہے ہیں ایک، اور یہ ایک سب کے سامنے بھی ہو رہے ہیں، اور اصل مذاکرات پس پردہ. کیا یہ تاثر درست ہے؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ آپ کے مخالفین نہیں کہہ رہے، آپ کے اتحادی کہنا چاہیے یا آپ کے جو خیر خواہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے. تو واقعی کوئی دباؤ ہے دونوں جماعتوں پر یا دونوں فریقوں پر کہ یہ مذاکرات کریں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پس پردہ اور سر عام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے جی. یہ جو ہیں یہ بھی ان کیمرہ ہی ہیں. اس کے علاوہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں جو آپ کے علم میں نہیں، میرے علم میں بھی نہیں ہے. یہ ہیر سے ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر ہیں اور پازیٹیو ہیں تو ہونے چاہیے، کیا حرج ہے. دوسری بات، اور اکثر مذاکرات جو ہیں وہ پس پردہ ہی ہوتے ہیں اور منظر پہ تب لائے جاتے ہیں اگر پہلے دن پبلک میں بیٹھ کے، چوک میں بیٹھ کے ملاقات کر کے مذاکرات ہوں، یا میڈیا کے سامنے اب سب کے کیمرے لگے ہوں اور مذاکرات ہوں، تو پھر تو پہلے دن میں مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مذاکرات کی سنجیدگی یہی ہوتی ہے کہ اس کو خاموشی سے، طریقے سے کرنے کے بعد پھر اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ پبلک کے سامنے لائے جائیں. سو مذاکرات تو ہو رہے ہیں. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا کہ کوئی دباؤ ہے کیا؟ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ کوئی دباؤ ہے. پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ دباؤ کا نتیجہ ہے. اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ بات بہت عرصے سے کہی جا رہی تھی کہ مذاکرات کریں. جب ہماری حکومت تھی پچھلی، اس وقت بھی کہا جا رہا تھا. اس حکومت میں بھی سال ہو گیا کہا جا رہا تھا. اس سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا. تو وہ کون سی
फिर कौन सा फरीक है जो कह रहा था मुज़ाकरात नहीं करूंगा? वो तो पीटीआई थी, जी गवर्नमेंट तो डिनाई नहीं कर रही थी। ठीक। अब भी गवर्नमेंट की तरफ से, स्पीकर साहब की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 10 नहीं 20 नहीं, कोई कितने ही मुतअद्दिद बार ये कहा गया मुज़ाकरात करे, और पीटीआई की तरफ से मुसलसल इसरार था कि मुज़ाकरात सिर्फ फौज से करेंगे, इनसे नहीं करेंगे। अब संजीदा है कायरा साहब, आप क्या समझते हैं? आप पीटीआई संजीदा है, अब उनकी अप्रोच आप क्या समझ रहे हैं कि वो संजीदगी के साथ आए? मुझे जरा पहली बात में खत्म कर दूं जी जी कि ये जो कहा जा रहा है ना कि ये मजबूरी के तहत या दबाव के तहत हो रहे हैं, तो हुकूमत के ऊपर किस बात का दबाव? हुकूमत तो कह रही थी करे। हाँ, पीटीआई ने मुज़ाकरात पे आमादगी ज़ाहिर की कमेटी बनाई है, अच्छा किया है। उनके ऊपर कोई दबाव आया है मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है। अगर दबाव में भी बनाई है तो बुरा नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। अब फरमाइए आप। अच्छा, अब जो माहौल है आपके ख्याल में ये साजगार है मुज़ाकरात के लिए, और ख़ास तौर पर ये जो बुनियादी मुतालबा है असीरों की रिहाई का, सियासी कैदियों की रिहाई का, तो रिहाई का अमल एतमाद साजी में मददगार साबित हो सकता है? हुकूमत आसानी से ये मान जाएगी, आसानी से मान लेना चाहिए? सर, मेरा तो पहले दिन से ये मुतालबा, अब ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हो सकता है आप एग्री ना करें या करें, कि किसी भी शर्त के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। जी। यही बात हुकूमत की तरफ से कही गई है कि मुज़ाकरात शर्त के साथ नहीं होंगे। हाँ, अगर आप ओपन टेबल पर रख के बैठते हैं, बज़ाहिर यूं लगेगा कि ये मुतालबे तो बड़े सख्त हैं, हुकूमत के मुतालबे बड़े सख्त हैं, अपोजिशन के मुतालबे बड़े सख्त हैं, ये तो कोई किसी कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच सकेंगे। आप पिछले जो भी मुज़ाकरात होंगे दोनों फ्री कैंप के देखिए जरा, माजी के भी, कहाँ खड़े हुए बैठे तो फिर चलते 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 रास्ते निकल आते हैं। बहुत सारे मुज़ाकरात का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा तजर्बा इस पे हासिल हुआ। तो मुज़ाकरात स्टार्ट बड़े हार्ड लाइन से होते हैं, फिर इसमें से रास्ते पैदा हो जाते हैं। तो ये गारंटर कौन होगा? ये मुज़ाकरात के लिए बैठ गए, कोई शर्त नहीं लगाई, उसके बाद टेबल पे दोनों तरफ से शराइत सामने आ गई, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जो मुज़ाकरात की गारंटी सुप्रीम कोर्ट दे सकती थी वो नहीं कामयाब हुए। अब क्या स्पीकर कौमी असम्बली इस पोजीशन में हैं कि वो दोनों फरीकों की तरफ से गारंटी दे सके और इसको कामयाबी की से हमकिनार कर सकें? किसी तरफ से किसी गारंटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मुज़ाकरात करें, जी जो चीज़ें तय पाएं वो लिख के एक वायदे की सूरत में रखें, जी कौम के सामने बैठ के रखें कि ये हमने करना है, ये हमने करना है, ये हमारा तय पाया है। जो फरीक उससे पीछे हटेगा कौम उससे हिसाब ले लेगी। ये किसी और गारंटी, किसी डंडे वाले की, किसी अदालत वाले की गारंटी की जरूरत ही नहीं है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। आपके वक्त ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब ने। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ़ साहब, ये बताइए, कुछ लोगों का ये कहना है कि असल मुज़ाकरात तो पर्दे के पीछे हो रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, असल मुज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है ना। अब ये लोग तो, इन्होंने तो एक अपना एक प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो लाजमी बात है, जैसा कि राना सना साहब ने और उनके एक दो और मिनिस्टर्स ने खुद एक्नॉलेज किया है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। सो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन्हीं के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो बेसिकली जो उसमें एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट का है। बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाएं कि आपकी जो कमेटी है वो खान साहब से मिली, खान साहब की जो गुफ्तगू अलीमा खान साहब के साहबा के थ्रू बाहर आई, वो एक जो साजगार माहौल फ़राहम करना होता है, कुछ ना कुछ लीनियंसी दिखानी होती है, वो नज़र नहीं आती। तो इसकी मौजूदगी में, इस तरह की सूरत हाल में, इस माहौल में मुज़ाकरात की कामयाबी की आप तवक्को कर सकते हैं?
عارف صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ جو موزونیت ہوتی ہے، ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی نہ صرف یہ کہ وہ اس کو پرووائڈ کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی کام ہوئے ہیں جس سے کہ وہ اس میں ایک لیول آف ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. اس میں خاص کر جو ہے اب چونکہ مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شروع تو ہوں گے 2 جنوری کو، اور میرا خیال ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی چند دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا، ایک دو ادوار کے بعد پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے ارادے کیا ہیں، حکومت ان کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے. کیا وہ مذاکرات کو مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، یا وہ مذاکرات کو صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہے. کیونکہ اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ارشاد صاحب جو کہ میں عرض کروں گا آپ کے پاس خدمت میں، تو اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرتے ہیں. سو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شاید اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس ایکسپیکٹڈ پریشر سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ مذاکرات کا ڈھونگ بھی رچائیں اور اس کو لمبا کرنے کی کوشش کریں. اچھا روزہ صاحب، اس سے قطع نظر کہ آپ کے مخالفین کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے بیانیوں کو نقصان ہو رہا ہے، آپ پہلے ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے، غلامی نامنظور کہتے تھے، آپ انہی سے مدد مانگ رہے ہیں. میں اپنے طور پر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر خان صاحب کی رہائی یا آپ کے مطالبات تسلیم ہوتے ہیں امریکی دباؤ پر حکومت آنے کے بعد ٹرمپ صاحب کی، تو کیا ایک تو آپ کے بیانیے سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، کیا اس کی قیمت تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کیا ادا کریں گے؟ یہ آپ کے خیال ذہن میں ہے کہ اس طرح سے نقصان ہوگا؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ. دیکھیے ہم نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کی حیثیت سے ہم نے کسی فورن حکومت سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگی، انکلوڈنگ دی گورنمنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جو ہوا ہے پاسٹ میں سائفر کے کانٹیکس میں وہ بھی حقیقت ہے. وہ تو اب چونکہ کیس بھی چلا ہے خان صاحب کے اوپر، تو اس کو کورٹ روم میں بھی اکنالج کر چکے ہیں، چونکہ پہلے تو وہ سائفر کی ایگزسٹنس ایگزسٹنس کو ماننے سے انکاری تھے، اس کے بعد کہ جی ہے، اور اب یہ کہ جی اس کو گم کر دیا. تو وہ اس کی ایگزسٹنس کو مان چکے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ریاستوں کے تعلقات میں ایک موقع آتا ہے جب کہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن جو کہ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کسی کو فارملی نہیں کہا. اب پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اگر انہوں نے کوئی بریک تھرو کی ہے اور کوئی جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اس کے بارے میں آگاہی کی ہے، تو وہ اس کی رسپانسبلٹی پی ٹی آئی کے اوپر نہیں آتی. لیکن اس ملک کی 76 سالہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ پریشرز تو ہمیشہ موجود رہے ہیں، یہ پہلا وقت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، ان کو بھی ریپروو ملی ہے. اس میں جو گورنمنٹس تھی، فورن گورنمنٹس کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن ہیومن رائٹس جو ہے، انسانی حقوق جو ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کی آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، ان کے کان بھی کام کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں بھی کام کرتی ہیں. وہ اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں، وہ انہوں نے دیکھا ہے، اس سے آگاہی ہے، اس مکمل آگاہی ہے. اور اگر ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں وہ کوئی بات کرتے ہیں، جیسا کہ EU نے کیا ہے، جیسا کہ UK کی گورنمنٹ نے کیا ہے، جیسا کہ وائٹ ہاؤس نے کیا ہے، تو اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی وہ انٹرونشن ہے. وہ انٹرونشن نہیں ہے، وہ صرف ایک سینسٹیوٹی ہے، ایک ان کی اویئرنیس ہے ود دی اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس ان پاکستان، جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. نہیں رؤف صاحب، وہ کیا ہے کہ میر ہوئے جس کے سبب بیمار، اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جس طرح رچرڈ گرینیل کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، ویسے سوال آپ ضرور کر لیں، شیر کا جو آپ نے بیڑا غرق کیا ہے نا، اس کی تصحیح کر لیں. ذرا کر دیں. میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ رؤف صاحب، اب حافظ نعیم صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کل تک آپ امریکی غلامی سے نجات والی بات کرتے تھے، آج امریکی دباؤ پر آپ جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، تو اور انسانی حقوق کا آپ اس کو ایک اوبویسلی اس لبادے میں بھی بات کر رہے ہیں آپ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ انسانی حقوق پہ ایک ہتھیار بھی ہے امریکہ کے پاس، یورپ کے پاس؟ وہ جب آرم ٹوسٹنگ کرنا چاہتا ہے پاکستان کی، تو وہ اس طرح کی رپورٹس دے دیتا ہے، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتا ہے. تو آپ کے سوال میں 2 باتیں پنہا ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم امریکن انٹرونشن جو ہے یا امریکن پریشر کے اوپر باہر آنا چاہتے ہیں. ہم نے ان سے کوئی ایسی مدد نہیں مانگی، ہم ان سے کوئی ایسی مدد نہیں مانگیں گے. اور دوسری بات ہے ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں آپ نے جو عرض کیا، میرے بھائی ہیومن رائٹس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ موجود ہے، وہ ساری دنیا میں ہے. اگر ویسٹ اس کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کرتا ہے تو میں اس سے کلیتاً انکاری نہیں ہوں.
وہ کرتے ہوں گے, لیکن پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا. پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی سٹیٹ ہے اس کو بھی تو ایک حقیقت ہے, وہ اس کے لیے تو کوئی ایگزیجریشن نہیں ہو رہی ہے. اگر دنیا اس کا نوٹس لے لیے, خاص کر جمہوری جو دنیا ہے وہ نوٹس لے رہی ہے, تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہے. اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی بھی چیزیں جڑی ہیں جو کہ ہمیں قیمت کے طور کے اوپر ادا کرنی پڑیں گی. دیکھیے IMF کا لون ہے ہمارے پاس, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو FATF کی پوزیشن ہے, ہم گرے لسٹ میں بہت دیر رہے ہوئے ہیں. آپ کے پاس GSP کا ایشو ہے, یورپین یونین نے اپنی سٹیٹمنٹ میں اس کو مینشن بھی کیا ہے. تو یہ قیمتیں پاکستان کو چکا سکتی ہیں. اور کیوں نہیں پاکستان اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کی, پاکستان ریاست ہے پاکستان, حکومت ہے پاکستان اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کی سٹیٹ کو امپروو کرتی ہے, کیوں نہیں یہ ایسی کنڈیشنز کریٹ کریں تاکہ ہم لوگ آپس میں ہی بیٹھ کے اپنے مسائل جو ہے وہ حل کر سکیں اور باہر کی دنیا جو ہے وہ ان کا نوٹس نہ لے. تو ہماری طرف سے کوئی ایسی ان سے ریکویسٹ نہیں ہے, نہ ہم چاہتے ہیں, نہ ہم نے کہا ہے, اور نہ ہی ہم چاہیں گے کہ کسی قسم کا پریشر ایکسرٹ کیا جائے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا نہیں خیال کہ آپ جمہوری دنیا کو خاص کر جو ہے وہ روک سکتے ہیں کہ ایسے حالات کا نوٹس لے اور اس میں اپنے جو ریئیکشنز ہیں, اپنے جو رسپانسز ہیں ان کو وہ ایویلویٹ کریں. اچھا رؤوف حسن صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ کے ابھی تک 2 مطالبات سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے. کیا پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے, جنرل کونسل ہے, یہ طے کر چکے ہیں کہ 2 جنوری کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہی 2 مطالبات ہوں گے, یا اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے, مزید کیا مطالبات ہو سکتے ہیں؟ صاحب دیکھیے, یہ 2 مطالبات جو ہیں خان صاحب نے کہے تھے کہ جی کم از کم ان کے اوپر فوری طور کے اوپر غور ہونا چاہیے. اس میں سے جو سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے وہ تو بالفور ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا کوئی وجہ نہیں کہ وہ جیلوں میں وہ وہیں رہیں. ان کے اوپر کیسز تھے, وہ 1.5 سال ہو گئے ہیں, وہ کیسز آگے نہیں بڑھے ہیں کیونکہ ان کیسز میں ہے ہی کچھ نہیں ہے. دوسرا تھا کہ جی 9 مئی اور 26 نومبر کو جو ہوا ہے ملک میں, انفارچونیٹ چیزیں ہوئی ہیں, ان کے اوپر کمیشنز بننے چاہیے. یہ تو امیڈیٹ کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ 2 تاریخ کو جب ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس میں ہم اپنی جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے ساری کی ساری, جیسا کہ انہوں نے دوسری سائڈ نے کہا ہے, وہ ہم اس میں ان کو سبمٹ کریں گے کہ یہ چیزیں, اس میں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, جس طریقے سے اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کی ریورسل کی انتخابات کی. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کو ریٹن فارم میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جی 2 تاریخ کو ہم ان کے حوالے کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے ان کی طرف سے بھی ہوپ فلی وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ جی وہ ان مذاکرات سے ان کی کیا امیدیں منسلک ہیں, تاکہ ہم ان کو کنسیڈر کریں, وہ ہمارے مطالبات کو کنسیڈر کریں اور مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. جی صحیح. جب FATF پر مذاکرات ہو رہے تھے اپوزیشن کے, تو نان پیپر اپوزیشن نے دیا کہ جی جناب نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ بھی ان دنوں شاید, مجھے یاد نہیں پورا, اور زرداری صاحب, فریال, کچھ اور سیاسی قیدی تھے, 34 نکات. تو اس میں 34 نکات میں ایک یہ بھی تھا کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں. تو آپ نے یہ کہا, آپ کی پارٹی نے, آپ کی حکومت نے, کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں. اب آپ جب سیاسی قیدیوں کی انکلوڈنگ عمران خان صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں رہائی کی, تو یہ بھی اسی طرح کا NRO نہیں ہے؟ نہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. آپ کو پتا ہے یہ سارے کیسز جو ہیں ان کی کوئی بیسس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, تو کوئی کمپیریزن آپ انیکٹ نہیں کر سکتے. عارف صاحب ود ڈیو رسپیکٹ نہیں کر سکتے ان کی کرپشن اور خان صاحب کی کلینلینس جو ہے اور کرپشن نہ کرنے کا جو ہے, یہ 2 بالکل اپوزٹس ہیں. وہ کیسز جو تھے وہ جینون تھے, یہ کیسز جو ہے, لیکن ان کو جس طریقے سے ختم کیا گیا وہ بھی ایک نان جینون طریقہ تھا, اور یہ کیسز جو ہے ان کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے. نہیں رؤوف حسن صاحب, اگر یہ کانفیڈنس نہیں بڑھتا, یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوتے, تو واٹ ایلس دی آپشن ود PTI؟ کیونکہ آپ پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ نے مزاحمت ہر طرح کی کر کے دیکھ لی, اس کا نتیجہ نہیں نکلا, اور حکومت کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد آپ مذاکرات پہ راضی ہوئے ہیں. یہ اس انالیسس میں بالکل کوئی ریالٹی نہیں ہے جی. ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں, پرامن آپشنز موجود ہیں, اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو لازمی بات ہے ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے. ان میں سے ایک ریمیٹنسز کا آپشن ہے جو کہ آلریڈی جو ہے وہ ان پلیس ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. باقی بھی جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو بھی ہم, لازمی بات ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور وہ رائٹس جو کہ ہمیں پاکستان کا آئین دیتا ہے, پاکستان کا قانون دیتا ہے, ان کے دائرے میں رہ کے ہم اپنے تمام آپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز
کرٹیسائز کریں گے. یہ لوگوں کا کہنا کہ جی ہم ناکام ہو چکے ہیں، یہ بالکل نہیں، بالکل غلط ہے. 26 نومبر کو جو ہوا ہے، یہ کیا آپ اس کو پی ٹی آئی کی ناکامی گردانیں گے؟ جس طریقے سے گولیاں چلیں، جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، ڈائریکٹلی سنائپرز نے حملہ کیا، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ انالیسس ٹھیک نہیں ہے. میں تو فیل کرتا ہوں کہ ہماری اچھا یہ رؤف صاحب یہ بتائیے، آپ اگر ریمیٹنسز والی آپشن آپ نے رکھ لی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، سول نافرمانی پہ آپ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے ہے، الٹیمیٹلی سب کا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان میں جمہوریت آئے گی، پاکستان میں آئین بحال ہوگا تو پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ ہوگا. اس صورت میں جو اس وقت ملک کا حال ہے کہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی، غیر اخلاقی حکومت جو ہے اس وقت ملک کے اوپر براجمان ہے، یہ عوام کی فلاح کے لیے کام نہ انہوں نے کیا ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں. سو پاکستان میں فلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے خاص کر سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ شرط یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جو کہ اس وقت انفارچونیٹلی نہیں ہے. اس کے لیے ہم کوشاں ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ عنقریب پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب آپ کے وقت کا. شاد صاحب بالآخر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سن لی گئی، زرداری صاحب نے بھی مان لی، شہباز شریف صاحب نے بھی مان لی. ایکٹ جو ہے وہ نوٹیفائی ہوا، پھر اس کے بعد ایک ترمیمی آرڈیننس آ گیا. کیا مولانا جو چاہتے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیا؟ دیکھیں، مولانا جو چاہتے تھے وہ بالکل حاصل نہیں کیا. مولانا نے صرف اتنا حاصل کیا ہے کہ وہ جو معاہدہ تھا 2019 والا مدارس اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، اس معاہدے سے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی جناب منیب الرحمان صاحب اور 3 اور بورڈ جو تھے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے. اور انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم رجسٹریشن کروائیں گے وزارت صنعت کے تحت، سوسائٹی ایکٹ کے تحت. اس سے زیادہ تو مولانا اور ان کے جو ساتھی ہیں کچھ حاصل نہیں کر سکے. یہ اسلام آباد کی حد تک ہوگا؟ یہ نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے، یہ قانون اسلام آباد کی حد تک ہے. اور جو ترمیمی آرڈیننس ہوا ہے، اس کی جتنی شکایت، اس میں سے سب سے جو شک تھی، کارگر شک تھی، جس پر باقی سیاسی جو دینی جماعتوں کو یا دینی مدارس کو اعتراض تھا، وہ ختم ہو گیا. شک یہ تھی کہ تمام مدارس جو دوسرے اس کے تحت محکمہ تعلیم کے تحت رجسٹر ہو چکے ہیں، وہ بھی 6 ماہ کے اندر رجسٹریشن دوبارہ کرائیں گے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت. اب وہ ان سے تلوار ہٹ گئی ہے، وہ تلوار ان سے ہٹ گئی ہے. جو چیزیں مفتی عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور 5 بورڈ جو ہیں وہ مان چکے تھے، وہ دوبارہ انہیں ماننی پڑی ہیں. مثال کے طور پر اپنے حسابات وہ رجسٹرار کو پیش کریں گے، آڈٹ ہوگا. وہ دوسرے جو ہیں وہ پیش کریں گے اس بورڈ کو، وہ جو بنایا ہوا ہے ڈائریکٹریٹ، اور یہ کریں گے رجسٹرار کو. صحیح ہے. کوئی مسلکی منافرت، انتہا پسندی نہیں پڑھائی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ دونوں بورڈ آزاد، دونوں جو گروپ ہیں وہ آزاد ہیں کہ اپنی رجسٹریشن ادھر کرائیں یا ادھر کرائیں. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ، اور جو کیمپس بنیں گے کسی مدرسے کے، وہ بھی رجسٹر ہوں گے. وہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ جی ایک دارالعلوم اگر رجسٹر ہو جاتا ہے، اس کی جتنی بھی شاخیں ہوں گی یا کیمپس ہوں گی، انہیں دوبارہ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی. بس وہ اطلاع دیں گے کہ جی ہم نے ایک کیمپس اور کھول لیا ہے جس طرح. تو مولانا فضل الرحمان کی فیس سیونگ تو یہ ہوگی کہ انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، اور ساتھ ہی صدارتی آرڈیننس جاری کر کے وہ جو دوسرا فریق تھا اس کو بھی راضی کر لیا گیا. اور یہ بھی ہو گیا کہ جی جو صدر صاحب کے اعتراضات تھے وہ درست تھے، وہ جائز تھے. ثابت یہ ہوا کہ حکومت کی جو فیصلہ سازی کا عمل ہے، حکومت کی جو قانونی ٹیم ہے، انتہائی نکھد لوگوں پر مشتمل ہے. وہ جب بھی کوئی قانون سازی کرتے ہیں، کوئی ڈرافٹ اس پر پہلا اعتراض پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے، دوسرا مولانا کو ہوتا ہے، اور تیسرا خود پارٹی کے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جناب یہ ہم سے کیا حماقت ہو گئی ہے. تو میرے خیال ہے وزیر اعظم کو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. دیکھیں نا، آپ نے پہلے جو
عدلیہ کے حوالے سے قوانین پاس کیے، ان میں پھر ترمیم کرنی پڑی۔ پہلے آپ نے کہا کہ جناب 2 سینئر موسٹ جج جو ہوں گے چیف جسٹس کا بیٹھ کے پروسیجر وہ بیٹھ کے بینچ بنائیں گے، پھر آپ نے اس میں ترمیم کر دی کہ نہیں جی نہیں، دوسرا بندہ تو ہوگا، تیسرا سینئر موسٹ جج نہیں ہوگا، اور یہ صرف چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ پھر آپ نے اور کئی قسم کی چیزیں جو ہیں ان سے پیچھے ہٹنا پڑا آپ کو۔ تو میرا خیال ہے قانونی ٹیم کی اور قانونی معاملے میں اور آئینی معاملات میں حکومت نے بار بار یہ ثابت کیا ہے، اور پارلیمنٹ پر بھی یہ سوالیہ نشان ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ قانون کو پڑھتے ہیں، نہ اس کی جزیات کا جائزہ لیتے ہیں، نہ اس قانون کے ممکنہ اثرات و مضمرات کا کوئی جائزہ لیا جاتا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے انگوٹھا لگاتے ہیں۔ اسپیکر صاحب تو ڈیبیٹ تو اوپن کرتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ وہ پاس کریں۔ اگر یہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہوتی تو یہ کچھ تو نہ ہوتا نا۔ ایک قانون منظور ہو رہا ہے، ایوان صدر بتاتا ہے آپ کو، ایوان صدر کی اس کا مطلب ہے جو قانونی ٹیم ہے وہ آپ کی وزارت قانون سے، لا اینڈ جسٹس جو آپ کی ہے، اس سب سے بہتر ٹیم تو صدر صاحب کے پاس ہے۔ بڑے مرنجا کہ مرنج انہوں نے لوگ رکھے بتایا، مرنجا صاحب نے۔ انہوں نے نہیں، وہ عرفان قادر صاحب تو مرنج نہیں ہے، نہیں سابق جج ہیں، اٹرنی جنرل ہیں۔ نہیں، مرنج کا مطلب اور ہوتا ہے، وہ قابل وکیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مرنجا مرنج تو نہیں ہے، وہ تو خاصے اگریسو ہوتے ہیں۔ مرنجا مرنج لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگریسو نہیں ہوتے۔ تو اس ٹیم نے بتایا کہ جی یہ قانون سازی ملک کے لیے آپ نہیں کر سکتے، یہ ایک اسلام آباد کے لیے ہوگی، پورے ملک کے لیے نہیں ہوگی۔ اس ٹیم نے آپ کو بتایا کہ پہلے سے ایک قانون موجود ہے، آپ نے نئی قانون سازی کیسے کر دی ہے۔ اس نے آپ کو بتایا کہ 2019 میں ایک قانون بن چکا ہے، اس کے تحت 10 بورڈ کام کر رہے ہیں، 18,000 مدارس رجسٹر کر چکے ہیں۔ حکومت کی محکمہ جو وزارت تعلیم ہے، نہ اس نے بتایا نہ وزارت قانون نے بتایا کہ ماضی میں کیا قانون سازی ہو رہی ہے۔ بلاول صاحب راضی ہو گئے؟ بلاول صاحب تو شرمندہ ہوئے نا کہ انہوں نے جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب سے وعدے وعید کیے تھے وہ تو سارے کے سارے۔ نہیں، اب مولانا جب راضی ہو گئے تو بلاول صاحب بھی راضی ہو گئے؟ نہیں، اب تو بلاول صاحب تو ناراض تو نہیں تھے، بلاول صاحب کو تو شرمندگی اٹھانی پڑی کہ وہ مولانا سے وعدہ کر کے گئے کہ جی میں اس کو ٹھیک کراؤں گا، وہ نہیں کرا سکے۔ مولانا کو بالآخر خود چڑھائی کرنی پڑی اور وزیر اعظم صاحب کو ملنا پڑا، اور ملا کے یعنی حکومت بھی پیچھے ہٹی، مولانا بھی پیچھے ہٹے، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ جو دوسرا بورڈ ہے، 10 بورڈ ہیں، اور اشرفی صاحب طاہر اشرفی صاحب جن کے ساتھ ہیں، انہوں نے تو اپنی بات منوا لی۔ اچھا ارشاد صاحب یہ وہ جو بتائیں، پریس کانفرنس تھی طاہر اشرفی صاحب نے کی تھی، جس میں صالح حسین صاحب بھی بیٹھے تھے، عطا اللہ طارڑ صاحب بھی بیٹھے تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی تھے، تو وہ تو کامیابی تو ان کو ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی بات منوا لی کہ جی ہم نہیں جائیں گے سوسائٹی ایکٹ کے تحت، ہم تو یہیں رہیں گے، اور حکومت نے کہا بالکل۔ اچھا ارشاد صاحب ٹائم کم ہے، یہ بلاول صاحب جو ہیں آج کل بات کر رہے ہیں، بظاہر بنیاد تو وہ انٹرنیٹ کو بنا رہے ہیں، اور اچھا ہے، آپ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ایک عوامی ایشو ہے، کیا مطلب واقعتاً ایک بے اتنائی برت رہی ہے مسلم لیگ نون، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی؟ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حکومت بے اتنائی برت رہی ہے، وعدہ خلافی کر رہی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو اس ملک کے عوام کر رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ کو آپ نے سلو کیا ہوا ہے، یہ جو آپ نے ایکس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، باقی جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے، ان کے ساتھ جو آپ سلوک کر رہے ہیں، وہ تباہ کن ہے اس ملک کے۔ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب کل ایک کر رہے ہیں اڑان پاکستان پروگرام کا افتتاح کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہم گریجویٹس جو ہیں، آئی ٹی گریجویٹس، ان کے لیے مواقع فراہم کریں گے۔ دوسری طرف آپ ان کے لیے جو موقع موجود ہے اس کو آپ مسدود کر رہے ہیں۔ جی تو یہ ایک بلاول صاحب یہ بات کر کے بہت سارے نوجوانوں کے دل کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔